اب دیکھیے کہ اس میں ایک لفظ آیا احسن عملا، اس کو سمجھیے۔ آپ کے میرے نیکی کے کاموں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ وہ نیکی ہم نے کب کی، کہاں کی، ہمارے سرکمسٹانسز کیا تھے، ہماری شاکلہ یعنی ہماری انکلائنیشن کیا تھی، اور اسی طرح احسن عمل کیا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے پیٹ میں حلال لقمے ہو، عقل حلال ہو، باتوں میں سچائی ہو، حسن اخلاق ہو، قناعت ہو، تقوی ہو، یعنی بندے کی پرسنالٹی کے اندر کچھ چیزیں ہوں۔ پھر دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی ہے مستہزئون، یہ نبی کا وہ دور تھا کہ جب لوگ کا آپ کی موکری کرتے تھے، فن بناتے تھے۔ اگر آج اللہ کے نبی کے کوئی کارٹون بنا لیتا ہے تو بنانے دیجیے، لوگ اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں۔ غیرت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ وہ بنا رہے ہیں کارٹون، یا ہم کسی داڑھی والے کو کہتے ہیں تم کیا کارٹون بنے ہوئے ہو، یہ تم نے شلوار کا ٹخنوں سے اونچی کی ہوئی ہے، یہ تم کیا ماسی بن گئی ہو، کارٹون لگ رہی ہو، سر پہ دوپٹے چادریں لے کے بڑی لگ رہی ہو۔ ہم خود اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کو کیا بھی ایسے نام نہیں دیتے؟ تو لکھیے کہ مستہزئون اور متکبرین کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ آسان لفظوں میں جو دین کا مذاق اڑائے اور جو تکبر کرے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور آپ سورت کے شروع سے ہی دیکھ لیں کہ ایمان کی سب سے بڑی، یعنی مومن کی سب سے بڑی دولت ایمان ہوتا ہے، اس کو بچائیے۔ اسباب دنیا نہیں، آپ کے گھر میں کس برانڈ کی گاڑی کھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں پرس کتنے ہزاروں یا لاکھوں کا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اگر آپ کا ایمان بک گیا تو آپ بالکل کنگال ہیں، بینک کرپٹ ہیں۔ پھر یہاں ریاکاری کی بات ہوئی اعمال دکھانے کی، تو یہ کون سی ریاکاری ہے؟ دینداری کے پردے میں دنیا داری کرنا۔ کچھ لوگ ظاہر دین کا کام کرتے دکھتے ہیں لیکن اندر دنیا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے ایسے لوگوں سے بچائے۔ پھر اسی طرح سے چونکہ اس بارے میں رزق کی بات ہے تو ایک جملہ لکھیے کہ رزق صرف روٹی، کپڑے، کھانے، چاول، دال کا نام نہیں ہے۔ وہ محبتیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ بھی رزق ہوتی ہے۔ آج اللہ سے یہ رزق مانگنا ہے، اے اللہ مجھے ایسی دوست مل جائے جو مجھے تیرے قریب کر دے، اللہ میری بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو اس کو جنت کے قریب کر دے۔ اکثر شادی جب ہوتی ہے کسی کی تو مجھے موقع ملے تو میں یہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ اس جوڑے کو جنت تک کا ساتھی بنائے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے نہ صرف یہ کہ دنیا کے اسپاؤس ہوں بلکہ آخر تک چلیں۔ اس میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی نبھے، کیونکہ دنیا میں ساتھ رہیں گے تبھی تو جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے نا۔ اور ساتھ ہی اس کے اندر میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف دنیا کو ہی نا اپنی بنا جائیں، بلکہ کئی بچیاں وہ شادی کے بعد بگڑ جاتی ہیں شوہر کے کئی تقاضوں کو برا کرتے ہوئے، یا اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اچھے خاصے نیک بندے بچے ہوتے ہیں لیکن بیوی کی خوشی میں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جنت تک کی دعا ہے نا، یہ مانگیے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے۔ اب سوال یہ کہ اللہ نے ہمیں متاع حسنہ کیوں دیا، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں کیوں دی؟ اس لیے نمبر ایک کہ ہم دنیا کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچیں اور جنت تک پہنچیں اور سکون ہو۔ اگر آپ نے کرام دہ ماحول میں رات بسر کی ہے تو آپ کو آج یہاں بات کرنے میں، بیٹھنے میں سکون ہے۔ بستر اچھا تھا نا تبھی سو گئے، الحمدللہ، اللہ نہیں منع کرتا۔ گرمی میں اگر آپ کو اے سی مل گیا ہے، متاع حسنہ۔ یہ جو رزق کی بات اور یہ جو ہم سارا وقت پڑھے نا، آج یہ بھی ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے جو کچھ لوگوں نے ایکسٹریم پہ جا کر دے دی کہ کمفرٹیبل لائف گزارنے والے جہنمی ہوں گے، اسی لیے اللہ ان کو آگ میں ڈالے گا۔ اور پھر جو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں بزرگوں کی اللہ کی بنا، دیکھیے یہ دین کا مزاج نہیں۔ تو ایک لسٹ لیجئے، دیکھیے رزق حلال اور فراخ اللہ کی نعمت ہے، بڑا گھر اللہ کی نعمت ہے، حدیث ہے، کشادہ گھر، شکر والی زبان نعمت ہے، دین کے رستوں میں مدد والی بیوی ایک نعمت ہے۔ لیکن ہمارے بھائی اپنی پوری کوشش کے باوجود ابھی کچھ چیزوں میں اگر پھنسے ہیں تو میں آپ کو 8 چیزیں بتاؤں گی، اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ پورا کورس کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ آج کے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ اس کا ڈال دیں، 1 سال کے دورہ قرآن کے جو زاد الخیر تھا اس میں ہم نے پوری رزق کی کنجیوں کا موضوع لیا تھا۔ تو نمبر 1 استغفار کریں، شعور سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم سمجھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے اپنے گناہ یاد کریں۔ اب مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، سوچئے نمازیں کتنی، روزے کتنے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی ہیرا پھیری تو نہیں۔ اور اگر یہ سب نہیں پھر بھی استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ پھر صلہ رحمی،
صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں۔ اب جوڑیں گے کس کو؟ جو ٹوٹی ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے کہ آج اس ویکنڈ پہ اس بھائی کے گھر دعوت ہے تو اگلے ویکنڈ اس کے گھر ہے، یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے۔ آپ میری دعوت کریں، میں آپ کی کر دوں گی۔ ہاں، صلہ کیا؟ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا۔ جو نہیں دے رہا اس کو دو، جو کٹ رہا اس سے جوڑو۔ یا میں نے اکثر آپ کو بھی کہتی ہوں، رمضان کے دن آپ کے سر پہ ہے ماشاءاللہ، کہیں تو آپ بھی چکے، کوئی رمضان میں اس لیکچر کو سن رہا ہے، جو بھی ہے نا، روٹھوں کو منا لے۔ آج گھر جا کر ایک ایک کال یا میسج یا پیغام دے کے سب روٹھے کو منا لیجیے، ورنہ عبادات معلق رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 28 پارے میں آپ یہ بار بار پڑھیں گے۔ سورۃ طلاق میں تو اللہ نے کئی ڈفرینٹ اینگل دیے۔ اللہ سے ڈریے، چیک کریں میرے کام میں کیا خرابی ہے، میری کوئی اور، میری راتوں میں کیا مسئلہ ہے، میں غلط چیزیں تو نہیں دیکھتا، میں غلط تو نہیں سنتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، دیں کیسے؟ وہ آگے سے کلاگ نکل جاتا ہے نا، جب وہ سنک میں پانی رکتا ہے نا تو وہ پیچھے سے زور سے پش کرتے ہیں تو آگے سے کلاگ نکلتا ہے، تو پھر پانی نکلتا ہے۔ یہ جو کلاگز آ جاتے ہیں نا زندگی میں، اس میں اور ہاتھ کھولیے، انشاءاللہ اللہ برکت دیتا ہے۔ پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس پہ تو گارنٹیڈ اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اور کہاں سے دے گا؟ من حیث لا یحتسب۔ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں آج کہاں سے کیا رزق مل جائے گا، اور رزق میں محبت، عزت، پیار اور بہت کچھ۔ پھر اسی طرح کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ آپ کی میڈس ہیں، ماسیاں ہیں، مالی بابے ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کیجیے۔ توکل علی اللہ، توکل نہیں، توکل علی اللہ، پیچھے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ آج ہمارے بردرز کے ذہنوں میں کیا ہے کہ گھر بیویاں چلائیں، ہم شاپنگ کر دیں گے، گروسری لا دیں گے، باقی کام بیگم کا، جو مرضی کھلا دیں گے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور بچے نہیں، بچوں کو وہ دیکھیں، بچوں کو وقت نہیں دیتی، اور مطلب مرد بچوں کو وقت دے نہیں پاتے۔ تو اس چیز کو بہت ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔